اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محتشم ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، علی مرتبت علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ چند لمحوں کے لیے اپنی توجہات کو میری جانب مرکوز کر لیجئے تاکہ کوئی بات آپ کے سینوں میں اتر جائے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ میری زبان سے کلمہ حق کو جاری فرما دے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ جب میں عمرہ کے لیے گیا تو میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا تو میں نے ایک بڑا عجیب و غریب منظر دیکھا۔ جب رات گہری ہوئی تو لوگوں نے اپنے خیمے لگانا شروع کیے تو میں نے بھی اپنا خیمہ لگایا کہ کچھ دیر آرام کر لوں۔ تو جب میں نے خیمہ لگایا تو خیمے میں داخل ہوا، آرام کی غرض سے لیٹ جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ ایک درد بھری آواز آتی ہے، دھیمی ہے، آہستہ ہے لیکن درد بھری ہے۔ اللہ اکبر! اور وہ رونے لگتا ہے جس کی مجھے آواز آئی تو وہ روتے ہوئے کہنے لگتا ہے کہ اے اللہ، تو میرے سے قیامت کے روز حساب نہ لینا، اگر حساب لے بھی لیا تو لوگوں کے سامنے نہ لینا، میرا حساب تنہائی میں لینا۔ رونے والا پھر خاموش ہو جاتا ہے اور کچھ ہی دیر گزرتی ہے تو پھر رونے کی آواز آنے لگتی ہے۔ رونے والا کہتا ہے کہ اے مالک، تو میرا حساب نہ لے، مجھے معاف فرما دے۔ حساب تو ان لوگوں کا لیا جاتا ہے جو حساب دینے کے قابل ہو، میں تیرا بندہ حساب دینے کے تو قابل ہی نہیں ہوں۔ رونے والا پھر خاموش ہو جاتا ہے، کچھ ہی دیر گزرتی ہے تو پھر رونے کی آواز آنے لگتی ہے۔ رونے والا کہتا ہے کہ اے اللہ، میرے سے کوئی بندہ حساب لے لے تو میں اسے حساب دے نہیں سکتا، تو میرا مالک ہے، تجھے میں کیسے حساب دے سکوں گا؟ اے میرے مالک، تو میرا حساب نہ لینا۔ اللہ اکبر! رونے والا پھر خاموش ہو جاتا ہے اور کچھ ہی دیر بعد پھر رونے لگتا ہے۔ اللہ اکبر کہ اے میرے مالک، تو قیامت کے روز میرا حساب نہ لینا، تو مجھے معاف فرما دے۔ میں نے تیرے حبیب کا فرمان پڑھا ہے کہ جو شخص سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ آج میں معافی مانگنے مسجد میں نہیں آیا بلکہ میں تو سیدھا کا سیدھا خانہ کعبہ میں آ گیا ہوں۔ اے میرے مالک، تو مجھے معاف فرما دے۔ پھر کیا ہوا؟ میں دیکھتا ہوں کہ رونے کے بعد ایک زوردار چیخ کی آواز آتی ہے، اللہ اکبر، اور پھر اچانک سے گرنے کی آواز آتی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ رونے والا رو رو کر آخر بے ہوش ہو کر گر پڑا ہے۔ میں اپنے خیمے سے نکلا کہ جا کر اس شخص کو دلاسا دے سکوں کہ اللہ تجھ پر رحم فرمائے گا۔ تو میں جا کر دیکھتا ہوں، اس خیمے میں داخل ہوا تو ایک شخص گرا پڑا ہے۔ اللہ اکبر! کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے چہرے پر کالی سیاہ زلفیں بکھری پڑی ہیں۔ اللہ اکبر! میں جب قریب گیا تو اس کے چہرے سے میں زلفیں ہٹانے لگا۔ اللہ اکبر! تو کیا دیکھتا ہوں تو میرا جسم کانپنے لگتا ہے۔ میں نے کہا آج آسمان ٹوٹ جائے گا، آج قیامت آ جائے گی، آج زمین پھٹ جائے گی۔ اللہ اکبر! کیا منظر دیکھتا ہوں کہ یہ رونے والا کوئی عام شخص نہیں، کوئی گناہگار شخص نہیں، بلکہ یہ تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا پوتا تھا۔ اللہ اکبر! یہ حضرت امام حسین کے بیٹے حضرت امام زین العابدین تھے جو کربلا کے میدان میں بچ گئے تھے۔ اللہ اکبر! میں نے ان کے قدموں پہ اپنی داڑھی کو رگڑنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر! امام زین العابدین اٹھے اور کہنے لگے کہ حسن بصری، میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے۔ میں نے کہا کہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ کے اشارے سے اللہ روز قیامت لوگوں کو، جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرمائے گا، تو آپ کیوں روتے ہیں؟ حضرت حسن بصری فرمانے لگے، حضرت امام زین العابدین فرمانے لگے کہ اے حسن بصری، میں نے آج سنا ہے کہ اللہ رب العزت کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اگر اس نے قیامت کے دن حساب لے لیا تو کچھ اعمال ایسے ہیں، کچھ معاملات ایسے ہیں جن کا حساب دینا میرے لیے بھی مشکل ہو جائے گا اور میں حساب نہ دے پاؤں۔ تو آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ میرا حساب نہ لے، مجھے معاف فرما دے۔ میں نے کہا کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا، میں آپ کے لیے دعا کروں؟ آپ تو کائنات کے رسول کے شہزادے کے شہزادے ہیں۔ اللہ اکبر! تو وہ پھر کہنے لگے کہ آپ دعا کیجئے، بہت اصرار کیا تو میں نے ہاتھ اٹھا دیے کہ اے اللہ، اپنے رسول کے اس شہزادے کو معاف فرما، اے اللہ اپنے رسول کے اس شہزادے پر خصوصی فضل فرما۔ اللہ تعالیٰ سنے سنائے پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔